بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مہر ساجد شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات۔ آج ہم سرگودا پرائیویٹ سوسائٹی پر بات کریں گے۔ سرگودا پرائیویٹ سوسائٹیوں نے اندھیر نگری چوپٹ راج میں انت مچا رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی سوسائٹی ابھی تک اپروو نہیں ہوئی۔ نگران حکومت میں تو اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی، لیکن سرگودا میں پرائیویٹ سوسائٹیوں کی بھرمار نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کا طریقہ واردات بڑا اہم سوال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بلاک کھیوٹیں ہو چکی ہیں، ہماری پراپرٹی سیل ہو چکی ہے، یا ہماری پراپرٹیوں کی کوئی فرد نہیں جاری ہو سکتی، یہ وہاں پہ فائل سسٹم جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ فائل کے ذریعے لوگوں کو پلاٹ کا مالک بنا دیتے ہیں۔ ایک ایک فائل پہ 10 مالک نکل آتے ہیں، لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ سوسائٹیوں کے مالک اپنی سوسائٹی بیچ کر رفو چکر ہو چکے ہوتے ہیں، اور عوام اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم کردار ہمارے سرگودا کی جو نگران سیٹ اپ تھا، اس نے تو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، لیکن ابھی جو ہماری پرائیویٹ سوسائٹیوں پہ جیسے ڈی سی سرگودا، اے سی صاحبہ، انہوں نے کبھی کسی سوسائٹی کا وزٹ تک نہیں کیا یا کروایا کہ جن پراپرٹیوں کو، جن سوسائٹیوں کو ہم نے بین کیا ہے، کیا ان سوسائٹیوں پہ کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے اپنے بورڈ افزا کیے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے فار سیل نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک سوسائٹی کا میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں۔ عید سے پہلے اس سوسائٹی کی چاروں دیواریں گرا دی گئی۔ اس سوسائٹی کا نام ہے خضر ہاؤسنگ سوسائٹی، گنیا والے چک نمبر 43 شمالی میں آتی ہے۔ مکمل سوسائٹی سیل ہے۔ میری سائڈ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر ایف آئی آر بھی درج ہے۔ اس پہ ٹی ایم اے عملہ کس طرح دیواریں گرا رہا ہے، صاف نظر میری سکرین پہ آپ کو آ رہا ہے۔ لیکن اسی وقت ایک انسپیکٹر ٹی ایم اے نے ان سے 3 سے 4 لاکھ روپے بطور رشوت لے کر کام کو روک دیا، اور اب ان کو کام کی دوبارہ اجازت دے دی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر ٹی ایم اے نے اپنی ہی عیدی لگانی تھی تو ان کا نقصان کیوں کیا؟ اور اگر نقصان کیا ہے تو اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو پھر ان کو اب دیوار بنانے کی اجازت کہاں سے ملی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وہ سوسائٹی ہے جس پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، لیکن اس کی کھیوٹیں بلاک ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اس کی فرد جاری کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، سب سے اہم پہلو اینٹی کرپشن کی نگرانی میں یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے سرکاری گلی سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مٹی اٹھا کے اپنے ٹاؤن میں ڈالی ہے، اور وہ گلی تقریباً 4 سے 5 فٹ نیچے جا چکی ہے، اور اب اس پہ یہ ٹف ٹائل لگوا کے نارمل خرچہ کر کے پورے ٹاؤن میں انہوں نے جو مٹی سرکار کی ڈالی ہے، کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیونکہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میری ڈی سی سرگودا، اے سی سرگودا صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس ٹی ایم اے انسپیکٹر کے خلاف جس نے یہ دیواریں گرائیں اور اب دوبارہ بنانے کی اجازت دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میرا عوام سے یہی سوال ہے، مطالبہ ہے کہ خدایا ایسی سوسائٹیوں سے گریز کریں جو ان لیگل اپروو شدہ نہیں ہیں۔ ایسی سوسائٹیاں کافی آتی ہیں، روشان ویلی، روشان، اور اس کے بعد ایڈن گارڈن کے سامنے ملک عابد صاحب کی ایک سوسائٹی ہے، اس میں تو باقاعدہ وابڈا بھی لگ چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن میرا سوال عوام سے اور آپ سے یہی ہے کہ آپ کے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں؟ آپ ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوسائٹی والے لوٹ کے رفو چکر ہو چکے۔ کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں جن کے پائپ لائن بچ چکی ہے، انہوں نے 1 روپیہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع نہیں کروایا، اس کا ذکر میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ راؤ بہادر صاحب ہے ملک خضر ہاؤسنگ سوسائٹی کے، یہ اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ کافی لوگوں کو رشوت بھی دے چکے ہیں کہ میرا کام چلنے دیں۔ لیکن انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی
اس سوسائٹی کو مکمل بین کر کے عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا۔ آپ کا اپنا ہوسٹ مہر ساجد شاکر۔ دیکھتے رہیے میرا اگلا پروگرام۔ السلام علیکم۔